وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبشرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگ اور دوستو، اسلامی بھائی، ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جس کی توفیق مہربانی سے آج ہم سب رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں حاضر ہیں۔ جس کی توفیق سے ہم سب نے صیام کا پالن کیا، جتنا ہو سکا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا، اللہ کی عبادتیں کی، اس اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا کرتے ہوئے ہم سب ایک زبان ہو کر کہے الحمدللہ۔ بعدہ بالعموم اس کے تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ
اللہم بارک علیہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا۔ خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت کی چند آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ وہ سورہ ہے سورۃ المعارج۔ قرآن مجید کی ترتیب اور سیریل کے حساب سے 70 نمبر سورہ ہے۔ اس سورہ کی جو چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، دیکھنے کی کوشش کریں گے یا اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، ہم نے کون سا اچھا عمل کیا، کتنا کیا، کتنی مقدار میں کیا، یا ہم نے رمضان المبارک کو ایسے ہی بتا دیا۔ یہ سوچ اور سمجھ کر کے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں ہوگا، جنت اور جہنم یہ ہے بھی یا نہیں، یہ سوچ اور یہ تصورات کے ساتھ اگر ہم نے ایسے ہی رمضان کو بتا دیا تو اس صورت کے اندر ہمارے لیے نصیحت اور عبرت کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر سب سے پہلی آیت جو نازل کیا، جس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا واقع ہونے والا عذاب کے بارے میں۔ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اس عذاب کے بارے میں جو عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ نضر بن حارث یا ابو جہل، ان دونوں میں سے ایک نے یہ کہا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مادھیم سے یہ لوگوں کے سامنے پرچار کرایا کہ اللہ کا عذاب ہونے والا ہے، اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ نضر بن حارث نامی ایک شخص یا ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر اے اللہ یہ عذاب اگر سچا ہے، یہ عذاب اگر واقع ہونے والا ہے تیری جانب سے، یہ جو محمد اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یہ جو ہمارے سامنے عذاب کے بارے میں بیان کر رہا ہے، یہ عذاب اگر واقعی ہونے والا ہے، گھٹنے والا ہے، تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔
یہ انتہائی سخت دل کی نشانی اور علامت تھی، اور انکار کی انتہا تھی، یعنی عذاب کو انکار کیا جا رہا تھا کہ یہ عذاب وغیرہ ہونے والا نہیں ہے، یہ سب فالتو چیزیں ہیں۔ اس لیے اس نے نضر بن حارث نے یا ابو جہل نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ عذاب ہونے والا ہے تو ہمارے اوپر تو پتھروں کی بارش برسا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیسا عذاب ہو رہا ہے۔ جب یہ کہا گیا نڈر ہو کر کے، کٹھور اور سخت دلی کے ساتھ جب یہ کہا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کیا، سأل سائل بعذاب واقع۔ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے، للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے یہ عذاب، کافروں کے اوپر یہ عذاب واقع ہونے والا ہی ہے، کافروں سے یہ عذاب کو ہٹانے والا، کافروں سے اس عذاب کو دور کرنے والا کوئی نہیں، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ جب عذاب دے گا اس عذاب کو کوئی ہٹا دے، دور کر دے، اس کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے عذاب واقع ہونے والا ہے، کوئی ہٹانے والا، کوئی دور کرنے والا نہیں، من اللہ ذی المعارج، اور یہ عذاب بھی اس اللہ کی طرف سے آئے گا جو سیڑھیوں والا ہے، جو درجات اور بلندی والا ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، اس اللہ کی طرف یہ تمام کے تمام فرشتے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس اللہ کی طرف جب ان فرشتوں کو بھی جانا ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام کو بھی جانا ہوتا ہے، اسے وہ فرشتے جو اللہ کی طرف جاتے ہیں، سیڑھیوں والا وہ اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اب یہ جب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اب بھی اگر کسی کو یقین نہ ہو، اب بھی اگر کسی کا دل سخت بنا ہوا ہو، اب بھی اگر کسی کا دل کٹھور بنا ہوا ہو، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے اللہ کے نبی آپ صبر کیجئے، بہترین صبر کیجئے، إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یہ تمام کے تمام کافرین عذاب کو دور سمجھتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا نہیں، اللہ کا یہ عذاب واقع ہونے والا نہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اللہ کہتے ہیں اس عذاب کو بڑا ہی قریب دیکھتے ہیں، بڑا ہی قریب عذاب ہے، کب یہ عذاب آ جائے، کب یہ عذاب واقع ہو جائے، کوئی بات کہی نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل ما هو آت فهو قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے، آ کر کے رہے گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ عذاب آ کر کے رہے گا۔ اس لیے وہ لوگ دور سمجھتے ہیں، دور کا مطلب وہ لوگ اسمبھو سمجھتے ہیں، ناممکن سمجھتے ہیں کہ عذاب ہونے والا نہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم قریب سمجھتے ہیں، قریب کا مطلب یہ واقع ہونے والا ہے، ہم اس کو حق سمجھتے ہیں، یہ عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ان آیتوں کو سنیے اور ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں، کہیں ہمارا دل بھی اسی طرح کٹھور تو نہیں ہوتا جا رہا ہے، کہیں ہمارا دل بھی اسی طرح سخت سے سخت ترین ہوتا نہیں جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں پلتے ہیں، لیکن نہ کوئی نماز کا خیال، نہ روزہ کا اہتمام، نہ دوسری عبادت کا کوئی اہتمام، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دہشت نہیں اس کے دل میں۔ کہیں کافروں کی طرح ہمارا دل سخت سے سخت تو نہیں ہوتا جا رہا ہے، اگر ہو رہا ہے تو پھر ہمیں
اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کافروں کو یہ دھمکی دیا جا رہا ہے، ارے تم لوگ سمجھتے ہو یہ عذاب اسمبھو ہے، ناممکن ہے، یہ حق ہے یہ عذاب، اور کب آ جائے اور کس وقت آ جائے اور کس کے اوپر آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا دیکھیے اسی سورہ کے اندر، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما، جس دن آسمان تیل کے تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، اور یہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ولا یسأل حمیم حمیما، اور وہ اتنا دہشت سے بھرا ہوا دن ہوگا، وہ دن اتنا خطرناک ہوگا، ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست سے سوال کرنے کی طاقت نہیں رکھ پائے گا، کوئی دوست کسی دوست سے کوئی بات بھی پوچھ لے اس کی بھی طاقت نہیں ہوگی، اس کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ حالانکہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یبصرونہم، تمام کے تمام لوگوں کو ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے گا، ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھ لے گا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو پہچان لے گا، ایک ماں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو پہچان لے گی، اولاد اپنے ماتا پتا کو پہچان لیں گے، باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیں گے، الغرض جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جتنے بھی دوست و احباب ہیں، یہ سب کے سب ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، ان کو ایک دوسرے کو پہچان کرا دی جائے گی۔ لیکن اتنا خطرناک دن ہوگا کہ کسی کو یہ فرصت ہی نہیں ہوگی کہ کسی دوست کے پاس جا کر کے کوئی سوال کر لے، کسی بھائی کے پاس جا کر کے کچھ پوچھ لے، کسی بہن کے پاس جا کر کے کچھ کہہ لے، یہ طاقت اور یہ فرصت ہی نہیں ہوگی۔ اور انسان چاہے گا، مجرمین چاہے گا، جنہوں نے جرم کیا ہے، جنہوں نے اپرادھ کیا ہے، گناہ کیا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، ایک جرم کرنے والا، ایک گناہ کرنے والا بندہ یہ چاہے گا کہ اگر مجھے جہنم کے عذاب سے پریتران مل جائے، من عذاب یومئذ ببنیہ، میرے بیٹے کو بندھک میں رکھ کر کے، وصاحبتہ واخی، میری بیوی کو بھی میں بندھک میں رکھ دوں، میرے بھائی کو بھی میں جیل میں داخل کر دوں، وفصیلتہ، تو بھی، اور میرے خاندان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں تمام کے تمام لوگوں کو جیل میں بھر دوں، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام لوگوں کو اگر میں جیل میں رکھ دوں بندھک کے طور پر، اور مجھے جہنم سے نجات مل جائے، یہ انسان کی خواہش ہوگی۔ یہ چلو آج میرے بیٹے کو لے لو، میری بیٹی کو لے لو، میرے باپ کو لے لو، میرے بھائی کو لے لو، میرے دوست و احباب کو لے لو، میرے کنبے قبیلے اور خاندان کے رشتہ دار دوست احباب تمام کی تمام لوگوں کو لے لو اور جیل میں بندھک کے طور پر رکھ دو، لیکن مجھے پریتران دے دو، مجھے مکتی دے دو۔ لیکن ایسا ہو نہیں پائے گا۔ لیکن وہ دن ہی ایسا خطرناک ہوگا، انسان سوچے گا کہ دنیا کی پوری انسانیت کو اگر میرے بدلے میں دے دیا جائے تو دے دوں گا، لیکن مجھے نجات مل جائے۔ اتنا خطرناک ہوگا کہ انسان ہر کوئی چاہے گا صرف مجھے مکتی مل جائے، پورے کے پورے انسانیت یہ جیل میں چلا جائے، بھاڑ میں چلا جائے، یہ بندھک میں رہ جائے، لیکن مجھے مکتی مل جائے۔ اتنا خطرناک ہوگا، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، نہ اپنے بیٹی کی پرواہ ہوگی، نہ اپنی بہن کی پرواہ ہوگی، نہ اپنی ماں کی پرواہ، نہ اپنے باپ کی پرواہ، کسی کی پرواہ نہیں، دوست و احباب کسی کی پرواہ نہیں، خاندان، کنبے، قبیلے، رشتہ دار، دوست و احباب کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ سب کے سب لے لیجیے اللہ، لیکن مجھے پناہ دے دیجیے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ایسے عذاب سے اگر بچنا ہے تو اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کرنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا چلا گیا، جس نے روزہ رکھا اس کے لیے بھی یہ رمضان کا مہینہ تھا، جس نے نہیں رکھا اس کے لیے بھی تھا۔ اب ہم نے کتنا عمل کیا، کتنی نیکیاں کی، کتنی نیکیاں کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرایا، یہ تو ہمارے اوپر ہے، اور کتنی اخلاص، للہیت، خلوصیت کے ساتھ اللہ کی خاطر ہم نے عمل کیا، وہ تو ہم اور اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو،
حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب ہونے سے پہلے، یعنی مرنے کے بعد قبر میں میدان محشر میں جو حساب لیا جائے گا، اس محاسبہ سے پہلے، حساب سے پہلے ہم خود اپنا حساب اس دنیا میں کر لیں۔ ہم حساب کر لیں، کم سے کم اس رمضان کا حساب کر لیں کہ ہم نے پورے رمضان میں، ایک مہینہ میں ہم نے کتنا کیا کیا، کتنا اچھا عمل کیا، کتنا برا عمل کیا، کتنا اپنے گناہوں کو معاف کرا سکا۔ اپنا محاسبہ کرے، اپنی گنتی کرے، شمار کرے کہ ہم نے کیا کیا کیا، اس لیے کہ وہ دن جب آ جائے گا تب اور موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ سب کے سب کنبے، خاندان، قبیلے، رشتہ دار سب کو لے لو، لیکن مجھے پناہ دے دو، یہ انسان چاہے گا۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، دیکھیے، یہ انسان تو چاہے گا کہ میرے بیٹے کو لے لیا جائے، میری بیوی کو لے لی جائے، میرے خاندان کے تمام لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جائے، کنبے اور خاندان، رشتہ دار، دوست و احباب کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے، مجھے پت پناہ مل جائے، مجھے نجات مل جائے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ انسان تو چاہے گا کہ مجھے مکتی مل جائے، یہ تمام کے تمام لوگوں کو بندک میں رکھ کر کے مجھے پریتران مل جائے، لیکن اللہ کا بیان ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، یہ جہنم شعلے والی آگ ہے، اس جہنم کے اندر دہکتی ہوئی آگ جل رہی ہے۔ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، یہ ایسی جہنم کی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جو خال کو نکال دینے والی ہے، منہ کے خال کو، سر کے خال کو، بدن کے خال کو نکال دینے والی آگ ہے۔ نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، اور یہ جہنم پکار کر کے کہے گی من ادبر وتولی، جس نے بھی شریعت سے منہ موڑ لیا اور جس نے بھی اعراض کیا، دور بھاگا، یہ تمام کے تمام گناہگار مجرمین کو یہ جہنم پکارے گی، آؤ مجھے تیار کیا گیا ہے تمہارے ہی جیسے مجرمین کے لیے، مجھے تیار کیا گیا ہے تمہارے ہی جیسے گناہگاروں کے لیے، مجھے تیار کیا گیا ہے تمہارے ہی جیسے بدنصیبوں کے لیے۔ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، اور ان لوگوں کو بھی پکارے گی جس نے روپیہ کو جمع کیا اور جمع کر کے سنبھال کر کے رکھا۔ یہ جہنم پکارے گی جس نے بھی شریعت سے دوری اختیار کی، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں کیا، ارے یہ روزہ وغیرہ کر کے فائدہ ہی کیا ہوگا، زکوٰۃ کی کوئی پرواہ نہیں کی، جمع فاوعی، جمع کر کے اور سنبھال کر کے رکھا اپنے پاس، ایک دم بکسہ میں، صندوق میں، خزانہ کو جمع کر کے رکھا۔ اور جو قرآن مجید کی روشنی میں کہا گیا ہے جس نے زکوٰۃ نہیں نکالا وہ کنز ہے، کنز یعنی خزانہ، اور وہ کیسا خزانہ ہے جس خزانہ کو آگ میں تپایا جائے گا اور تپا کر کے پیشانی میں، پہلوؤں میں، پاجر میں اور پیٹھ میں داغا جائے گا اور کہا جائے گا، سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ھذا ما کنزتم، یہ ہے تمہارا خزانہ جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ تو یہ تمام کے تمام لوگوں کو یہ جہنم پکارے گی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اس سورہ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو شریعت سے دوری اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحتیں، روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ ہمیں زکوٰۃ وغیرہ صحیح طریقے سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جتنی مقدار میں جتنا نکلتا ہے پورا کا پورا نکالنا ہے۔ جو زکوٰۃ کا روپیہ نکل گیا اس روپیہ کے اوپر میرا آپ کا کوئی حق نہیں ہے، وہ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، اور دوسرے لوگوں کا جو 8 خط بیان کیا گیا سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر، وہ تمام کے تمام لوگوں کا حق ہے۔ ہمارا آپ کا حق اس روپیہ کے اوپر اب نہیں رہ جاتا۔ اس لیے اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے کمایا، ہم نے جمع کیا، ہم نے انکم کیا، ہم نے اپارجن کیا، ہمارا یہ روپیہ ہے، نہیں، جو زکوٰۃ کا روپیہ نکل گیا مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ان تمام کے تمام روپیہ کو ہمیں صحیح طریقے سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکال دیں، سماج کے بہت سارے مسکین، فقیر، بہت سارے ابھاوی، بہت سارے لاچار لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔
لیکن ہم اس طریقے سے نکالتے نہیں ہیں، صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں، اور نکالتے بھی ہیں تو ایسے طریقے سے تقسیم کرتے ہیں کہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے بار بار میں کہتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں کہ کوشش کیجئے، ایک کمیٹی بنائیے جس میں زکوٰۃ کے روپیہ کو جمع کیا جائے۔ اس جمع کرنے کے بعد جب آپ تقسیم کریں گے، اس میں آپ بہت ساری پریشانیوں کو آپ دور کر سکیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ روپیہ بچ بھی جائے۔ بعد میں اگر کوئی پریشان حال آپ کے پاس آئے، آپ ان کو وہ روپیہ اس روپیہ میں سے دے سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، وہ لوگ کمیٹی بنائے، وہ لوگ کمیٹی کے اندر رہیں جو اخلاص اور اللہیت کے ساتھ کام کریں گے، جو امانت دار ہیں۔ اب کوئی کمیٹی میں آ کر کے اگر زکوٰۃ کے روپیہ کو بھی اگر وہ کھا لے، بھڑپ لے، وہ میل کچیل کا روپیہ ہے، گندا روپیہ جو غریبوں اور لاچار کا حق ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر کمیٹی بنا کر کے فائدہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جو امانت دار ہے، ایسے لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی جائے اور امانت کے ساتھ روپیہ کو جمع کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کو وصول کیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجتے تھے، یہ جاؤ فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، حساب لے کر کے، اور پورا کا پورا کتنا زکوٰۃ نکلتا ہے پورا کا پورا وہ لا کر کے جمع کرتے تھے۔ آج بھی بہت ساری جگہ جمع کیا جاتا ہے، جہاں جہاں جمع کرنا شروع ہوا ہے وہاں دیکھیے بہت ساری وہ پریشانیوں کو دور کر رہے ہیں، ادھر دے رہے ادھر دے رہے، بہت سارا روپیہ جمع ہو جا رہا ہے، لیکن ہم اپنے اپنے سے دے رہے، کون کتنا دیا کہ نہیں دیا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس لیے کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس سال 10 آدمی جمع کریں، اگلے سال 15 آدمی کریں گے، اس کے بعد 50 آدمی کریں گے، اس کے بعد 100 آدمی کریں گے، دیکھا دیکھیے آہستہ آہستہ سے یہ آگے بڑھے گا۔ صدقہ فطر جمع کر سکتے ہیں، کچھ دلیل ملتی ہے، لیکن صدقہ فطر کے اندر اتنی تاکید نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کو اپنے اپنے طور پہ اگر بانٹ دے، تقسیم کر دے تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ تاکید ہے زکوٰۃ کے روپیہ کو جمع کرنا۔ لیکن ہمارے سماج کا روپے کا الٹا ہو گیا ہے، ہم فطرہ میں اتنی تاکید کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم بات اٹھائے سماج کے اندر اور زکوٰۃ کے روپیہ کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اور زکوٰۃ کے روپیہ کو آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن فطرہ کے روپیہ کو آپ نہیں رکھ سکتے۔ ایک تو فطرہ کا روپیہ دینا یا کھانا دینا وہ تو الگ بات ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ لیتے بھی ہیں روپیہ، تو روپیہ کو فطرہ کا روپیہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو پورا کا پورا تقسیم کر کے ختم کرنا ہی پڑے گا، ورنہ جو بھی روپیہ بچا رہے گا اور جس کا بھی بچا رہے گا اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، من اداہا قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے ادا کیا تو وہ صدقہ فطر ہے، ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من صدقات، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ صرف صدقہ کے طور پر ہوگا، لیکن صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ صدقۃ الفطر یہ خاص موقع پر ہے۔ آپ مان لیجئے جمعہ کی نماز اگر سنیچر کو پڑھے نہیں ہوگی، قربانی کے دن اگر قربانی نہ کر کے یا اس کے بعد جو 2-3 دن ہے ان دنوں کو چھوڑ کر کے دوسرے دنوں میں قربانی کرے، قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح فطرہ کا یہ خاص وقت ہے، اس خاص وقت کے بعد آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے، جمع کر کے نہیں رکھ سکتے، اور پہلے بھی آپ بانٹ نہیں سکتے۔ بانٹنے کا کیا صحیح طریقہ ہے؟ صحیح حدیث کی روشنی میں، صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں، صدقۃ الفطر آپ جب شوال کا چاند نکل جائے، جیسے آج اگر چاند نکلے تو چاند دیکھنے کے بعد اب تقسیم کیجئے۔ اگر چاند آپ کہیں گے کہ بہت قریب ہو جا رہا ہے تو حدیث کے حساب سے آپ 1 دن یا 2 دن پہلے کر سکتے ہیں، عید کے 2 دن پہلے آپ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ بانٹ نہیں سکتے۔ اب اس میں بہت سارے لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ ارے سردار مڈل وغیرہ جو کہتے ہیں کہ ہم جمع کریں گے تو کیسے 1-2 دن کے اندر کیسے تقسیم کریں گے؟ تو ہاں، اگر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں، جیسے کھانا وغیرہ اگر جمع کرتے چاول وغیرہ، تو پہلے سے جمع کر لیجئے، وہ اتنی رخصت ہے، جمع کر لیجئے اپنے پاس، لیکن آپ عید کے 2 دن پہلے ہی آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ چاول وغیرہ نہیں لے گا، ارے کیوں نہیں لے گا بھائی؟ میں خود اس کے اوپر شاہد اور گواہ ہوں کہ میں نے اتنا چاول وغیرہ دیا، کچھ فدیہ وغیرہ بھی باقی تھا، اتنا چاول دیا، کب لایا اور کب ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ کون کہتا ہے کہ چاول نہیں لے گا؟ کون کہتا ہے کھانا نہیں لے گا؟ ہم نے وہ بنایا ہے سماج کا طریقہ، اس لیے لوگ آتے ہیں روپیہ مانگنے کے لیے، کوئنٹل کا چاول لینے کے لیے تو لائن لگا دیتے ہیں،
क्विंटल का चावल लेने के लिए जिनके घर में चावल है वो भी जाते हैं बोरिया बिस्तर लेकर के, और यहाँ क्या आयत है कि फितरा का चावल नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? ज़रूर लेगा। और ये सुन लीजिए, फितरा के ज़रिए से ही आप हर एक की मजबूरी को, हर एक की परेशानी को दूर करेंगे। ये आपको किसने कह दिया? फितरा के ज़रिए से आप हर एक की परेशानी को दूर करेंगे, ये किसने आपको कह दिया? फितरा है खाना देने के लिए। अगर आप परेशानी दूर करना चाहते हैं, ज़कात का रुपया दीजिए, सदका का रुपया दीजिए, और लोगों को मदद कीजिए। दुनिया भर की मदद के रास्ते खुले हुए हैं। हम चाहते हैं कि फितरा के रुपये के ज़रिए सब परेशानी दूर कर देंगे, और दूर होता भी है क्या? फितरा के रुपये के ज़रिए से सब परेशानी दूर हो जाती है? दूर होता भी नहीं है। तो कभी इधर ना होता है ना उधर होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए कम से कम हदीस के जो अल्फाज है उस पर अमल कीजिए। मैं फिर भी यकीन में कहूँ, ये नहीं कहूँगा कि जो रुपया देता है मैं जिम्मेदारी लेकर के नहीं कहूँगा कि अदा नहीं होगा, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हदीस के अल्फाज जो है वो खाना है। साअम मिन तोआम, साअम मिन तमर, साअम मिन ज़बीब, साअम मिन अक़ित। एक सा खाना, एक सा खजूर, एक सा पनीर, एक सा किशमिश, ये सब दे सकते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई अगर चावल नहीं ले, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ चावल नहीं लेगा। बहुत सारे हमारे समाज के अंदर करोड़पति है जो किशमिश भी दे सकते हैं। कभी आप किशमिश भी निकालिए ना, 2.5 किलो करके किशमिश कौन नहीं लेता है, देखते हैं। खजूर दीजिए ना, 2.5 किलो करके कौन नहीं लेगा। तो बहुत सारे तो है ना करोड़पति जो दे सकते हैं किशमिश, और बहुत सारे हैं जो नहीं दे सकते, जो चावल ही देंगे, जो चावल खाता है वही चावल देंगे। अगर हमारा अमल करने का इच्छा हो जाए तो सब कुछ आसान है, अमल करने की इच्छा ना हो तो फिर आसान काम भी मुश्किल हो। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, मेरा कहने का मकसद यही है कि फितरा को हम खाना के तौर पर देने की कोशिश करें। ये गरीबों का खाना है, और रुपया पैसा परेशानी दूर करना चाहते हैं वो ज़कात के तौर पर आप निकालिए, वो ज़कात दीजिए, सदका व खैरात कीजिए और दूसरी मदद कीजिए। उसके लिए वो बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो मैं जो बयान कर रहा था सूरह मारिज की रोशनी में कि ये जहन्नम पुकार करके कहेगी उन लोगों को जो शरीयत से मुंह मोड़ लिया, शरीयत से इराज कर लिया और रुपया पैसा को जमा करके रखा, ज़कात नहीं निकाला, सदका व खैरात नहीं किया, लोगों की मदद नहीं की। ऐसे लोगों को जहन्नम पुकार के कहेगी आओ तुम ही लोगों के लिए मुझे तैयार किया गया है। खुलासा कलाम ये है कि रमज़ान का महीना ख़त्म होने जा रहा है। हमने क्या किया और क्या नहीं किया, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम उसका मुहासबा करें। और अगर कुछ गलतियां रह गई हैं तो चूँकि जो फ़ितरा कहा गया है, फ़ितरा के अंदर कि ये मिस्कीन का खाना है, और दूसरा मकसद ये है कि इसके ज़रिए से रोज़ादार की रोज़ा की हालत में जो गलतियां हो जाती हैं उस गलतियों का, उन तमाम के तमाम गलतियों का ये कफ़ारा भी है। हम सब इंसान हैं, गलतियों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, फिर भी इंसान होने के नाते कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो ये फ़ितरा क्या है, उन गलतियों का कफ़ारा है। तो फ़ितरा को सही तरीके से अदा करें, उन गलतियों का कफ़ारा बने, और आइंदा हम कोशिश करें कि इस रमज़ान के महीने में और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगी में बार बार आए और हम इसमें बढ़ चढ़ कर के नेकियों के कामों में शरीक हों। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है या रब्बल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। हमने जिन लोगों ने भी रोज़ा रखा, ऐ अल्लाह इस रोज़ा को तेरी खातिर, तेरी रज़ामंदी के खातिर हमने रखा, तुझे खुश करने के खातिर हमने रखा। ऐ अल्लाह हमारे इन तमाम के तमाम रोज़ा और सियाम और क़याम को, नमाज वग़ैरह इबादत को अल्लाह तो कबूल फरमा ले, आमीन या अल्लाह। हमारे इन तमाम के तमाम सियाम, क़याम और इबादत के ज़रिए से, सलात के ज़रिए से हमारा कफ़ारा बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। हमारी इन तमाम के तमाम इबादतों को कबूल फरमा करके हमारे गुनाहों की बख्शिश करा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। हम तमाम के तमाम लोग इन रमज़ान के महीने के अंदर जो भी इबादतें की, अल्लाह इन इबादतों का
प्रभाव, इन इबादतों की तासीर बाकी महीनों में भी हमारे अंदर रहे, इसकी तौफीक अता फरमा, आमीन। या रब्बल आलमीन, हमारे अंदर एक हसीन आदत पैदा कर दे, बेहतरीन आदत पैदा कर दे, जो आदत लेकर के हम रमज़ान के महीने में मस्जिद में आ रहे थे, ऐ अल्लाह वही आदत हमारे अंदर बरकरार रख, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।